ایک لطیفہ سنا وہاں بھروچ کا سچا لطیفہ. بھروچ میں حسینی سوسائٹی ہے, اپنے مسلمانوں کی سوسائٹی, بہت کئی سال ہو گئے اس کو, تو 30 سال 40 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں بیان ہوتا تھا, اور وہ جو بیان کرنے والا ہے اتنا, جمعہ کا وقت ہے 1:30 بجے کا, ان کا بیان چلے 2 بجے تک, اور اس کے بعد اب ظاہر پہلی بات تو یہ غلط ہے. آپ نے جب مسجد میں لکھا 1:30 بجے جمعہ, تو جمعہ کا 1:30 بجے شروع ہونا چاہیے. بہت سے اللہ کے بندے اپنی ضرورتوں, حضرت مولانا بلال الحق صاحب نور اللہ مرقدہ تو بڑے اہتمام سے فرماتے تھے کہ آپ اگر اعلان کرتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ 5 منٹ یا 10 منٹ دین کی بات ہوگی, اگر آپ 11واں منٹ لیں گے تو جھوٹ ہوگا. حضرت فرماتے تھے, اور واقعی ہے کہ آپ نے اعلان کیا 10 منٹ, اب بیچارہ کوئی آدمی یہ سمجھ کر کے چلو مول صاحب 10 منٹ بات کریں گے, اور اپنے پاس تو ابھی 15 منٹ کی گنجائش ہے, 15 منٹ کے بعد فلاں آدمی سے ملاقات کا وعدہ ہوا, اور اس لیے یہ سمجھ کر بیچارہ بیٹھ گیا, اور آپ کی بات چلی تو 10 کیا آدھا گھنٹہ ہو گیا, اور وہ بیچ میں مجمع میں ہونے کی وجہ سے اٹھنے میں بھی بیچارہ کیا ہو گیا, شرماتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کام بھی پھر آئندہ کے لیے کبھی بھی وہ بیٹھے گا ہی نہیں, کان پکڑ لے گا, یہ ان کا کچھ ٹھکانا نہیں. 10 منٹ کی بات کرتے ہیں نا, آدھا گھنٹہ نے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیں, کبھی بیٹھنے کا نہیں. وہ ہم نے ایک آدمی کو ہمیشہ کے لیے دین سے بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بشرا ولا تنفرا, ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو لوگوں کو دین سے دور کر دے. اے بھائی دیکھو ایک بات مجھے بیچ میں ابھی آپ کہیں گے تو خود لمبی تقریر کر رہا ہے, ایسا تو نہیں نا, میری طرف سے اختیار ہے, جس کا کام وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. مجھے یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھی 10 اٹھ جائیں گے تو مجھے اس کی وجہ سے برا نہیں لگے گا. خیر دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مختصر باتیں ہونی چاہیے. تو وہ لطیفہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی عادت تھی ہمیشہ وقت جو ہوتا تھا اس سے بھی 8 گھنٹہ بعد ہوتا. ایک مرتبہ وہ ایسا ہوا کہ وہ مولوی صاحب جو بیان دیا کرتے تھے وہ کسی سفر میں گئے, کسی دوسرے مولوی صاحب کو اپنی نماز پڑھانے کا کام سونپ کر کے گئے, اور انہوں نے اصول کے مطابق جو ہے 1:30 میں 5 کم کو اپنی بیان 15-20 منٹ میں پورا کر کے 1:30 بجے خطبہ, اور خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگ باہر, اور وہ لوگوں کی عادت کیا تھی, ان کے لمبے بیان کی وجہ سے کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا. تو بے آ گیا تو خطبہ تو 2 میں 5 کم کو آتے تھے. اس روز لوگ جب آئے 1:45 بجے 2 میں 5 لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے, انہوں نے شور مچایا کہ آؤں چھے. سامنے کہا میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا. یہ لطیفہ ہے. اس لیے اہل علم سے بھی میں کہوں گا کہ بھائی سمجھداری سے کام لو, اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے حاجی موسیٰ بوڈھانیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے ساؤتھ افریقہ میں, ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے جتنے اس زمانے میں ان کی زندگی میں سب کے ویزا وغیرہ وہی نکلواتے تھے. بڑے پرانے ہمارے ڈابیل کی وہاں کی جو کمیٹی تھی اس کے پریسیڈنٹ تھے, بڑے محبت والے. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی گئے ایک ساتھ, تو وہاں مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور بیان ختم ہونے کا تو وہ اپنے ساتھی کو اللہ چال آ مولوی تو آج ہوتی جنہیں انہیں جٹلو آوڑت تے بدود کہہ دیوانے. اس لیے میں علماء سے کہوں گا کہ بھائی مہربانی کرو مختصر بات, جمعہ کا اپنا جو شیڈیول ہے وہ برابر ہو. آپ 10-15 منٹ میں اہم بات, جیسے حضرت مفتی تقی صاحب کے خطبہ میں نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے. بمبئی میں حضرت مولانا شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے امام تھے. خطبہ ہونے کے بعد, نماز کے بعد باقاعدہ اس روز خطبے میں جو باتیں 10 منٹ میں اس کا خلاصہ وہ اپنی زبان سے پیش کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جمعہ کے دن تو لوگ سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں, ایک بھی عموماً اکثر بیٹھتے نہیں, تو بیچارے سنتوں کے عادی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ممبئی جیسے شہر میں اس مسجد میں سے ایک بھی اٹھتا, سلام کے بعد بھی جاتا, سلام وہاں 4 سنتیں پڑھی, فوراً مولانا کرسی پر بیٹھے 10 منٹ کا, اور اس کے بعد لوگ جاتے. کوئی ایک آدمی بھی سنے بغیر جاتا. ان کو معلوم تھا کہ 10 منٹ سے آگے بڑھیں گے یقین. اور ہمارا معاملہ ایسا کہ انلیمیٹڈ, وہ فون بھی انلیمیٹڈ, یہ بھی انلیمیٹڈ.
कि अनलिमिटेड मत बनो, समझाया क्या? अनलिमिटेड टॉकिंग में बोलने की जरूरत नहीं। तो कहने का हासिल ये है कि भाई हमारे उलमा को चाहिए कि इन मसाइल को समझें